تو اس ویڈیو کے اندر دوستو ہم آپ کو بتائیں گے استخراج منازل قمر، یعنی آپ کو ایک ویڈیو دکھائی گئی تھی اس سے پہلے، اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا، یہ ویڈیو تھی کہ جس طریقے سے سورج آسمان کا ایک دورہ کرتا ہے تو چاند بھی آسمان کا ایک دورہ کرتا ہے، اور یہ دورہ کرنا آسمان کا زمین کی مرکزیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی زمین کو آپ بیچ میں شمار کریں تو اس کے چاروں طرف ایک گھومنا۔ اسی طریقے سے یعنی جب سورج کو اپنے پوائنٹ سے چل کر اپنے پوائنٹ پر آتا ہے تو اس میں بروج تبدیل ہوتے ہیں، 12 بروج ہوتے ہیں، آسمان کے ستاروں کے جھرمٹ کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک حصے کو ایک برج کہتے ہیں، تو یہ 12 ہوتے ہیں۔ اسی طرح چاند بھی ایک زمین کا گول چکر کاٹتا ہے، تو جب یہ چکر کاٹتا ہے تو 12 بروجوں میں کو گزرتا ہے، چاند ایک یعنی مہینے کے اندر 12 بروج مکمل کر لیتا ہے، اور 28 منزلیں ہوتی ہیں، یہ ہم نے اس میں سمجھایا تھا، اور جس نے اچھے سے سمجھنا ہے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے ایک اصول بھی بتایا تھا کہ آدمی اگر یہ جاننا چاہے کہ اس وقت جب بھی وہ یعنی کوئی عمل کر رہا ہو عملیات کے اندر یا کسی عمل کو کرنے جا رہا ہے، تو وہ اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سورج کس برج میں ہے، کس درجے پر ہے، اس کے اوپر ہماری شمس کے اوپر ایک ویڈیو پڑی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر چاند کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا بھی اصول ہم نے بتا رکھا ہے کہ وہ کس برج میں اور کس منزل میں ہے۔ تو ان 12 بروجوں کو اسی طریقے سے 28 اس گول دائرے کو جو 360 ڈگری کا ہوتا ہے، 28 حصوں پہ جب تقسیم کیا تو یہ 28 منزلیں آ گئی ہیں، جس کو منازل قمر کہتے ہیں۔ اب ایک منزل کے اندر کتنے پدک ہوتے ہیں وہ ہم نے بتا دیا تھا، یعنی 4 پدک ہوتے ہیں، ایک منزل کو 4 حصوں میں کرو تو اس کو پدک کہتے ہیں، ہر منزل میں 4 پدک ہیں۔ تو یہ سب اس کے اوپر ڈیٹیل ہم نے بتا رکھی تھی۔ اب آگے کی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے حمل کے اندر سورج اور چاند ہے، قمر کا قیام ہے حمل برج کے اندر، تو کتنی منزلیں اس کو پڑیں گی۔ پہلی منزل یہ دیکھیے یہاں ہم نے بتایا ہے کہ یہ برج کے نام اوپر دیے ہیں، اسی طریقے سے پھر دوسرے نمبر پر اس سے نسبت کرتے ہوئے حرف دیے ہیں، یعنی حروف میں سے جون سا حرف جس منزل کے ساتھ ہے۔ ایک 28 حرف ہوتے ہیں، 28 منزلیں ہوتی ہیں، تو ایک حرف ایک منزل کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے اس منزل کے ساتھ، یہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو بتائیں گے۔ یہ نیچے جو شمار کے نام سے ہم نے دیا ہے یہ منزل کے نمبر ہیں، پہلی منزل، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، اس طریقے سے دی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہاں 5 2 بار ہے، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ تو پہلی منزل، کیونکہ ایک منزل کے اندر 12.86 درجے ہوتے ہیں اگر بالکل صحیح حساب لگایا جائے، 360 کو 28 پر جب آپ تقسیم کریں گے تو 12.85 پوائنٹ کچھ آتا ہے، لیکن ہم نے راؤنڈ فگر کرنے کے لیے ایک آسان سمجھانے کے لیے 12.86 کو لیا ہے۔ یہ حساب سب سے زیادہ صحیح اور قریب تر ہے۔ باقی کتابوں کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں حساب، وہ 13 درجے کا آپ کو ملے گا، جو کہ صحیح حساب نہیں ہے، کیونکہ اس میں 13 درجے دیے ہیں، اور اگر آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں 28 کو تو 13 درجے تو نہیں آئیں گے۔ اگر 13 درجے سے آپ دیکھیں گے تو پھر یہ بہت زیادہ بیٹھ جائیں گے، یعنی ایک برج میں 13 درجے لگائیں تو 13 کو 28 سے آپ گنا کر دیکھیں تو 360 سے زیادہ بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیے یہ کتاب ہے، اس کے اندر اسی طریقے سے دیا ہے، اس میں 13 درجے دیے ہیں، حالانکہ 13 درجے نہیں ہیں بلکہ 12.86 کا یہ درجہ بیٹھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ حساب صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے؟ آپ نیچے کے جو یہ درجے ہیں ان سب کا ٹوٹل کر لیں، یہ 3 صفحات پر سب سے نیچے والے، اگر سب کا ٹوٹل 360 آ جائے تو درجات ٹھیک ہیں، اور اگر سب کا ٹوٹل 360 نہیں آ رہا ہے تو صحیح حساب نہیں ہوا ہے۔ ایک بات، کیونکہ یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھوڑا اسکول بھی پڑھے ہیں، وہ جانتے ہیں وہ گول دائرہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے۔ جب ہم اسے 28 پر تقسیم کریں گے تو 13 ایک کے اندر 13 نہیں آئیں گے، اگر ایک میں ہم 13 شمار کریں گے تو زیادہ ہو جائیں گے 360 سے۔ ہم نے یہاں جو درجے دیے ہیں اس کے اعتبار سے 360 پورے آئیں گے۔ آپ اس پوائنٹ والے کو جوڑنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ پورا جو جدول ہم نے پیش کیا ہے یہ بالکل صحیح حساب سے ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب 12، کیونکہ ایک یہ جو برج ہے
ایک برج کے اندر 30 حصے ہوتے ہیں، جی ہاں، کیونکہ ایک آسمان کا جو گول دائرہ ہے، جب اس 360 کو 12 پر تقسیم کریں گے تو ایک کے اندر 30 آئیں گے، 30 درجے، یعنی حمل میں 30، سور میں 30، جوزہ میں 30، سرطان میں 30، اسی طریقے سے 12 میں 30 آئیں گے۔ تو 30 آنے چاہیے، جب اس منزل سے گزرے گا تو حمل کے اندر 30 درجوں پر وہ گزرے، تو 12.86 ایک منزل کے ہوئے، 12.86 ایک منزل کے ہوئے، تو 25 پوائنٹ کچھ ہو گئے، تو باقی 4.28 لگا کر آپ دیکھیں گے ایک حمل جو یہ برج ہے اس کے اندر 30 درجے کیونکہ ہوتے ہیں تو یہ 30 ہی درجے منزلیں گزری، لیکن جیسے ہم نے کہا تھا ایک منزل کے اندر تو 12.86 درجے ہوتے ہیں، اب یہاں یہ اس منزل میں تو 4.28 آیا، تو اس کے باقی بچے ہوئے اگلے برج میں پہنچیں گے، اس لیے یہ منزل 2 بار آئی ہے۔ دیکھیے اوپر بھی ہم نے 3 کو 2 بار ذکر کیا ہے، تو اسی لیے آئی ہے کیونکہ یہ منزل آدھی تو سمجھیے اس میں آ گئی ہے، آدھی سے کچھ کم اور آدھی سے کچھ زیادہ اس برج کے اندر داخل ہوئی ہے، اس لیے ہم نے اس کو 2 بار لکھا ہے، یعنی آپ دیکھیں گے تو اس میں 2 منزلیں پوری اور تیسری کا کچھ حصہ اس میں اور کچھ حصہ اس میں آیا ہے، اسی لیے یعنی برج الگ بدل گیا یا سور برج میں ہے، تو یہ ترتیب ہے جس کو آپ نیچے اس نظام کے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے جو ہم نے ذکر کیا تھا یہ جیسے ہے، اب یہ جو منزل ہے تیسری، اس کا یہ 1 پوائنٹ تو حمل میں آ رہا ہے اور 3 حصے ادھر آ رہے ہیں، یہ اسی لیے تھا، یعنی ایک پدک کہتے ہیں جس کو، تو یہ کیونکہ ہاتھ سے بنایا ہوا ہے، بالکل کمپیوٹر سے صحیح نظام بنتا ہے، تو بہرحال ہم نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے۔ یہ بہت باریک حساب ہوتا ہے، جو حساب کتاب عامل نہیں جانتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بالکل نہیں آتا، یہ ویڈیو ہی ماہرین کے لیے ہے، جو لگے ہوئے ہیں اور بہت وقت سے عملیات کی کچھ سمجھ رکھتے ہیں اور عملیات کو کچھ جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے، اور حساب کتاب بھی جوڑنا جانتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ عامل وہ ہوتے ہیں جو حافظ ہو جاتے ہیں یا پھر امام وغیرہ ہوتے ہیں، انہوں نے حساب کتاب پڑھا ہوا نہیں ہوتا، تو حساب کی بات سے ان کو اس طرح ڈر لگتا ہے جیسے عام مریضوں کو جنات سے ڈر لگتا ہے، عامل اس طریقے سے حساب سے گھبراتے اور ڈرتے ہیں، اور بعض لوگ تو حساب کا نام سن کر عملیات ہی چھوڑ دیتے ہیں، سیکھتے ہی نہیں، بس سورہ فاتحہ لکھ کر اور آیت شفا لکھ کر دیے جاتے ہیں، اور اسی سے ان کے یہاں وہ بینر چھپ جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر بیماری کا علاج اور ہر طرح کے جادو کا علاج اور ہر قسم کے جنات کا علاج، ہر قسم کے ستارے کی رجت کا علاج، بس وہ اسی سے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اخلاص دے، اگر آدمی کی دعا ہے تو پھر ہر کام ہو جاتے ہیں، لیکن جو ایک ترتیب اور اصول اور پڑھائی ہے وہ کام اس کے اعتبار سے ہی ہوگا، تو اگر کوئی سیکھ کے باقاعدہ کرنا چاہے تو پھر یہ ترتیب ہے، نہیں تو اگر بنا سیکھے عملیات کا کام کرتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارا یہ کام کر رہا ہوں اور وہ اس کو جانتا نہیں، تو میری بات کو دھیان سے سنیے گا، اس سے پیسے لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، اور جب آدمی کے پیٹ میں حرام جائے گا تو وہ دعا بھی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ بہرحال تو اسی لیے علم کا سیکھنا اور سیکھ کر علاج کرنا ضروری ہے۔ ایک روایت میری نظر سے گزری تھی، اس میں یہ تھا کہ ہر معالج سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا سمجھ کر علاج کیا تھا، یہ دوا کا نسخہ جو دیا تھا کس علم کی بنیاد پر دیا تھا، اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے۔ بہرحال میں نے یہاں اسی طریقے سے تمام یہ اوپر 4 برج دیے ہیں اور اس کے نیچے اس کے شمار نمبر دے دیے ہیں، حروف دے دیے ہیں، اور پھر آخر میں یہ منزلیں ہم نے ذکر کی ہیں، اور ایک برج کے اندر کتنی منزلیں آ رہی ہیں اور کس منزل کے کتنے درجے آ رہے ہیں یہ میں نے دے دیا ہے۔ اب کیونکہ ایک ویڈیو کے اندر میں نے یہ دکھایا تھا، اس کو آپ پورا دیکھ سکتے ہیں اور اپنے پاس اپنی کاپی کے اندر نوٹ کر سکتے ہیں۔ ایک میں نے ویڈیو کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ چاند کو کیسے معلوم کریں کس برج میں ہے اور کس درجے پر ہے، تو جب آپ اس اصول کے مطابق معلوم کر لیں گے کہ چاند مثال کے طور پر سور میں ہے اور کس درجے پر ہے، تو یہاں سے پھر آپ کو اس کی منزل بھی طے ہونا آسان ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کے اندر صرف ہم نے بتایا تھا چاند کو یہ معلوم کریں کہ کس برج میں ہے، تو برج آپ نے معلوم کر لیا ٹھیک، اور درجے کا بتایا تھا تو درجے کا معلوم کر لیا۔ اب درجے کے بعد آپ کو اس سے آسانی یہ ہوگی کہ آپ اس کی منزل طے کر لیں گے، اسی اصول کے اعتبار سے آپ نے نکالنا ہے چاند کو کہ چاند کا برج معلوم کرنا ہے، برج کے بعد اس کا درجہ دیکھنا ہے، پھر درجوں کو یہاں ان سے ملا لینا ہے،
مثال کے طور پر کسی میں آیا کہ سور برج کے 26ویں یعنی درجے پر ہے، تو اب یہاں سے آپ جوڑیں گے 8 یہ ہیں اور 12 یہ ہیں، 20 ہو گئے، اور پھر آگے کا یہ ہے کیونکہ پوائنٹ ہے، اس کے اعتبار سے کیلکولیٹر سے جوڑ سکتے ہیں، تو وہ لگ بھگ یہ سمجھیے 5ویں منزل میں ہے چاند۔ تو آپ اس سے منزل دیکھ لیں گے۔ اب جب منزل دیکھ لیں گے تو منزل کے بعد کیا کرنا ہے؟ منزل کے بعد کا کام یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ منزل کس کام کی ہے۔ اب میں وہ ترتیب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی منزل شرطین ہے، اس منزل کے اندر کیا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت جو محبت کے عمل نہ کیے جائیں اور تسخیر کے عمل نہ کیے جائیں۔ یہ جو منزلیں ہوتی ہیں ان کا اثر لوگوں پر بھی، مردوں پر بھی ہوتا ہے، عورتوں پر بھی ہوتا ہے، اور موکلات کی طبیعت پر بھی رہتا ہے۔ جو عمل آپ کرتے ہیں اس کے موکل کی طبیعت بھی اسی انداز پر رہتی ہے۔ اگر غصے کے اندر محبت کے عمل کیے جائیں گے تو وہ کارگر نہیں ہوں گے، اس طور پر بھی کارگر نہیں ہوں گے کہ وہ جس کے لیے کر رہے ہیں اس میں غصہ پیدا ہو رہا ہے، اس وقت اس کی طبیعت ہی نہیں ہے اس کی، تو اس لیے وہ قبول نہیں کرے گا۔ جیسے بیمار آدمی اچھے سے اچھے کھانے کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اس وقت اس کی طبیعت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ عاملین کا اور علم عملیات کے اندر اور علم نجوم کے اندر ان لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ اس وقت جب چاند اس منزل میں ہوتا ہے تو طبیعتوں پر غیر محسوس طریقے سے یہ اثر ہوتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے موکلات ہوتے ہیں ان کی طبیعتیں بھی اسی انداز کی ہوتی ہیں، جو روحانی طور پر علوم میں کارگر ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ مدد کرتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ جناتی ایک نظام ہے تو اس کے اندر بھی یہ سب چیز ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑی سی وضاحت اس کی بتا دی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں ایسا عمل کیوں کرنا ہے اور کیوں نہیں کرنا ہے۔ باقی اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ جب چاہے جس طرح کر دیں، وہ پتھر کے اندر سے جو ہے درخت کو نکال دے یا کیڑے کو نکالیں، اس میں سبز پتا پیدا ہو جائے، وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ دعاؤں سے کام ہو جاتا ہے انسان کا، بعض مرتبہ نہیں کسی تعویذ کی ضرورت پڑتی، لیکن جو علم ہے اور جو اصول ہیں میں اس کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پہلی منزل کیونکہ شرطین ہیں، جیسے میں نے اس میں بتایا، اس میں محبت کے عمل نہیں کیے جائیں گے بلکہ بغض کے عمل کیے جائیں گے اور تسخیر کے عمل بھی نہیں کیے جائیں گے۔ دوسری منزل بطین ہے اور اس سے نسبتی حروف جو ہے، حروف میں سے حرف جو ہے وہ با ہے۔ اس میں غصہ دلوں سے دور جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں محبت کے عمل کیے جا سکتے ہیں، محبت کے طلسم لکھے جا سکتے ہیں، اور شفائے امراض سے بھی کے لیے یعنی تعویذ لکھے جا سکتے ہیں۔ تیسری منزل جو ہے وہ ثریا ہے، جیم اس کا نسبتی حرف ہے، اس کے اندر محبت کے عمل کرنا چاہیے اور شفائے امراض کے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ چوتھی منزل دبران ہے، اس کا نسبتی حرف جو ہے وہ دال ہے۔ بغض و فساد اس میں دلوں کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور غصہ، لڑائی کی طبیعت کا، تو اسی لیے اس میں عمل محبت نہ کرنا چاہیے۔ جو کام اگر ایسا کرے گا تو کبھی کبھی اس میں رجت بھی ہونے کا خطرہ ہے۔ پانچویں منزل حقہ ہے، اس کا نسبتی حرف جو ہے وہ ہا ہے۔ سعد و نحس ہے کے نام سے یہ جانی جاتی ہے۔ کوئی عمل اس کے اندر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی قسم کا، نہ بغض کا، نہ عداوت کا، نہ محبت کا، نہ تعویذ لکھیں، عاملین کا ایسا ہی ماننا ہے۔ چھٹی منزل جو ہے وہ حنقہ ہے، واو نسبتی اس کا حرف ہے چھٹی منزل کا۔ حنقہ، ہا اور نون زبر ہن اور عین اور ہا زبر ہا، حنقہ، تو واو اس کا نسبتی حرف ہے، یہ سعد ہے۔ تعویذ محبت، ترقی، دولت کے لیے اس میں لکھے جا سکتے۔ ساتویں منزل ہے زراعہ، اس کو آخر میں ہا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، زراعہ، اس کا نسبتی حرف جو ہے وہ زا ہے، یہ سعد ہے۔ محبت کے عمل اور طلسم وغیرہ کیے جا سکتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں اس کے اندر۔ آٹھویں منزل جو ہے وہ نثرہ ہے، ثا کے ساتھ، اس کا نسبتی حرف ہا ہے، یہ نحس ہے۔ عمل، عداوت اور ہلاکی دشمن کیے جا سکتے ہیں۔ نویں منزل طرفہ ہے، طا اس کا نسبتی حرف ہے اور نحس ہے، عمل محبت نہ کریں اور نہ کوئی کام کریں، ایسا یعنی جو محبت کی لائن کا ہو۔ 10ویں منزل جو ہے وہ جبہہ ہے، جی ہاں، اور اس کا نسبتی حرف ہے یا، یہ سعد منزل ہے۔ محبت کے عمل، ترقی کے عمل اور تسخیر کے عمل اس کے اندر کیے جا سکتے ہیں۔ 11ویں منزل جو ہے
وہ زبرہ ہے، یہ سعد اکبر ہے، یعنی بڑی اچھی سعد ہے۔ عمل اس میں طلسمات اور ملاقات کے عمل، کسی کی بیوی لڑ کر گئی ہے اس کو واپس بلانے کے عمل، تو یہ سب اس میں کیے جا سکتے ہیں۔ حب کے خاص طور سے عمل اس کے اندر کیے جا سکتے ہیں۔ 12ویں منزل صرفہ ہے، اس کا نسبتی حرف لام ہے اور یہ نحس اکبر ہے۔ اس کے اندر عداوت کے عمل کریں، محبت کے ہرگز نہ کریں، نہیں تو رجت لازمی سی چیز ہے۔ 13ویں منزل عوا ہے، عوا واو کے تشدید کے ساتھ ہے۔ میم اس کا نسبتی حرف ہے، یہ نحس ہے، عمل محبت نہ کریں، اور اس لائن کے تسخیر کے یہ عمل نہیں کیے جائیں گے، درمیانی عمل کیے جا سکتے ہیں۔ جو 14 نمبر کی منزل ہے وہ سماک ہے، نسبتی حرف جو ہے وہ نون ہے، نحس ہے، یہ منزل تاثیر کے لحاظ سے اس میں عداوت کے عمل کیے جا سکتے ہیں۔ 15ویں منزل غفرہ ہے، نسبتی حرف سین ہے، تسخیر کے عمل بڑے کامیاب رہتے ہیں اس کے اندر، اور رزق کی ترقی کے اور عہدوں کے اندر ترقی کے، کوئی عہدہ ملنا ہو، اس کا کوئی طلبگار ہو تو اس کے طلسم بنائے جائیں اور تعویذ اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ 16ویں منزل کو زبانی بھی کہتے ہیں اور زبانہ بھی کہتے ہیں، آخر میں ہاں کی جگہ یا بھی لگتی ہے۔ اس کا نسبتی حرف عین ہے اور یہ تاثیر کے لحاظ سے سعد ہے، عمل تسخیر کامیاب رہتے ہیں۔ 17ویں منزل اکلیل ہے، نسبتی حرف فا ہے اور تاثیر کے لحاظ سے سعد ہے اور نحس بھی ہے۔ اس میں عمل بغض بھی کر سکتے ہیں اور عمل تسخیر نہ کریں تو زیادہ اچھا رہتا ہے، جو درمیانی رہتی ہے۔ 18ویں منزل قلب ہے اور اس کا نسبتی حرف صاد ہے، یہ سعد ہے، اس میں تسخیر کے عمل ترقی کے، کامیابی کے، دکان کے، تجارت کے، حفاظت کے عمل کیے جا سکتے ہیں۔ 19ویں منزل شعلہ ہے اور اس کا نسبتی حرف قاف ہے، یہ سعد ہے، عمل تسخیر و ترقی مناسب رہتے ہیں۔ 20ویں منزل نعیم ہے، اس کا نسبتی حرف را ہے اور یہ سعد منزل ہے، اس میں محبت اور کامیابی، ترقی، تسخیر کے عمل کیے جا سکتے ہیں، گھر کی حفاظت، گھر کو کیلنا، مکان کو کیلنا، یہ عمل کیے جا سکتے ہیں۔ اور 21ویں منزل بلدہ ہے، یہ شین اس کا نسبتی حرف ہے، یہ نحس اکبر ہے، کوئی جدید کام نہ کریں، یہ عاملین کا ماننا ہے، اگر شروع کرنا ہے تو اس سے کچھ آگے پیچھے کر لیں تو بہتر ہے۔ عمل بغض اور عداوت کے لیے بہترین یہ منزل ہے۔ اور 22ویں منزل ذابح ہے، اس کا نسبتی حرف تا ہے، یہ نحس ہے، حکام کے پاس نہ جائیں، عمل محبت نہ کریں، عداوت و جدائی کے عمل اس میں کامیاب رہتے ہیں۔ حکام کے پاس جانے سے یعنی مراد یہی ہے نہ جائیں، وہاں کامیابی نہ ملنے کے اس کے اندر چانس ہوتے ہیں، کیونکہ طبیعتوں کا رجحان پلٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ 23ویں منزل سعد و بلیع ہے، بلیعہ بھی کہتے ہیں، آخر میں چھوٹی ہا بھی لگتی ہے اس کے، تو بہرحال اس کا نسبتی حرف ثا ہے، یہ نحس ہے، عمل عداوت کریں اور زبان بندی کے عمل بھی اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ زیادہ تر شر فتنہ وغیرہ کے جو عمل ہوتے ہیں جادوگر وہ اس میں کرتے ہیں، بہرحال کیونکہ اس سے ایک تاثیر ہوتی ہے، وہ اپنی تاثیر کو استعمال کرتے ہیں اپنے عملوں کے اندر۔ 24ویں منزل سعد السعود ہے، اس کا نسبتی حرف خا ہے، یہ سعد منزل ہے، اس میں محبت کے عمل اور مودت کے عمل اور طلسمات اور بہت سے اچھے کام اس میں یعنی کاموں کے لیے عمل کیے جا سکتے ہیں۔ لا علاج امراض کے مرض کے شفا کے لیے اس میں تعویذ بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ 25ویں منزل سعد الاخبیہ ہے، اس کا نسبتی حرف دال ہے، اس میں عمل عداوت کریں، عمل محبت نہ کریں، فتنہ فساد کا خطرہ رہے گا، عمل محبت کیا تو پھر وہ اس کے اندر عداوت کا کام دیتا ہے۔ 26ویں منزل جو ہے وہ فرع مقدم ہے، اسی کو
دوسرا نام بھی دیا جاتا ہے فرع المقدم، یعنی وہی نسبت کے ساتھ جوڑ کر۔ ایک دو نام اس کے کتابوں میں اور بھی ملتے ہیں، خالی مقدم کے نام سے بھی اس کو پہچانا جاتا ہے۔ اس کا نسبتی حرف ضاد ہے۔ عمل تسخیر اس میں کر سکتے ہیں، کامیاب رہتے ہیں۔ اور کوئی نسخہ بنانا ہو جدید، کیمیا بنائیں، طلسمات کریں، تو اس کے اندر کامیاب رہیں گے۔ 27ویں منزل فروع مؤخر ہے، اس کو خالی مؤخر کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ منزل کتابوں میں مؤخر کے نام سے ملتی ہے، اور اس کا نسبتی حرف ضا ہے۔ یہ نحس ہے، عداوت، یعنی عداوت کا کامل عمل ہے اس کے اندر۔ عمل تسخیر اس کے اندر نہ کریں تو بہتر ہے۔ 28ویں منزل رشا ہے، اس کا نسبتی حرف غین ہے۔ اس میں محبت کے عمل، کامیابی کے، ترقی کے کیے جا سکتے ہیں، اور خاص طور سے طلسم بنانے کے کامیاب منزل رہتی ہے۔ تو 28 منزلوں کے بارے میں ہم نے اس کے نام، اس کے اندر کرنے کے کام، یہ سب بتائے ہیں۔ اس کو آپ اچھے سے اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بتایا ہے، چاند کو اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کب کون سے برج میں ہے تو اس کا اصول بتایا۔ برج کے ساتھ ہم نے درجے کا بھی بتایا۔ جب آپ برج اور درجہ پہچان لیں گے تو ہم نے پھر آپ کو یہ چارٹ دکھایا ہے کہ جب آپ نے برج اور درجہ پہچان لیا تو پھر اب آپ یہاں سے اس کی منزل دیکھ سکتے ہیں کہ کس برج میں ہے، جون سا بھی برج آپ کا طے ہوا، پھر آپ اس درجوں کو نیچے یہاں سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ 12.86 ہے، اور اگر 13 ہوا تو سمجھیے شرطین سے نکل کر وہ 3 میں جا رہا ہے یہ والی منزل۔ لیکن اس کا کیسے آپ شمار کریں گے؟ اگر مثال کے طور پر 13 نمبر درجہ ہوا، یہ 12.86 ہے، تو آپ دیکھیں گے 12.86 یہ 100 تک چلتا ہے، جو پوائنٹ ہوتا ہے ادھر 12 پوائنٹ سے ادھر جو 86 ہے یہ 100 تک چلتا ہے۔ تو 86 میں یعنی آگے آپ کے رہ گئے 14، تو آپ شرطین میں ہی اس کو شمار کریں گے، کیونکہ اس کا اکثر حصہ بھی ادھر ہی ہے۔ ہاں اگر وہ 14 ہو جائے تو 32 کہلائے گا۔ 14 کے بعد 15، 16، 17، 18، 19، 20، 25 تک بھی وہ اسی میں رہے گا۔ پھر جب وہ 26، 27 کی طرف چلے گا تو پھر وہ اس کو ثریا میں کہلائے گا۔ پھر جب وہ 30 پار کر دے گا، 30، تو اب اس کا برج بدل جائے گا۔ ثریا کے اندر ہی 30 درجے سے پار ہوگا تو 31واں درجہ کیونکہ آئے گا تو پھر وہ سور میں پہنچ جائے گا، اور سور کا پہلا درجہ شمار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ درجے اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ جو آپ چیک کریں گے، جو ہم نے بتایا، ہماری ویڈیو ہے پلے لسٹ میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک ہم ویڈیو میں دے دیں گے نیچے۔ 30 ہی درجے آئیں گے، ایک برج کے اندر 30 ہی درجے آئیں گے، یا پھر اگر 30 سے زیادہ درجے جب آنے ہوں گے تو پھر وہ برج ہی بدل جائے گا۔ تو 30 ہی درجے اس میں ہیں، تو یہ ایک چھوٹے سے حساب کی بات ہے۔ اسی کے اوپر مزید آپ کو اور معلومات چاہیے تو پھر چینل کو لائک کریں، اس کو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی کوئی رائے ہو تو کمنٹ کے ذریعے ہمیں پیش کریں۔